KTV News, voice from UK only web. Subscribe on YouTube and keep watching KTV News Manchester. برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے شروع ہونے والی تنظیم پاک برٹش آرٹس بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا اندازہ ان کے کم عرصہ میں ثقافت، اردو، پنجابی زبانوں کے فروغ پر کمیونٹی کو یکجا کرنے کے لیے سجائی گئی محفلیں اس کا ثبوت نظر آتی۔ اسی سلسلے کی کڑی میں پاکستان سے آئے ہوئے مہمان شاعر سید وقار حیدر کے اعزاز میں مشاعرہ اور موسیقی کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں تنظیم کے عہدیداران کے علاوہ کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر یونس امین، مہمان وقار حیدر، طارق مخدوم، طارق محمود، محبوب علائی بٹ، جگداس سنگھ شہری، آصف بٹ اور رضیہ چودھری نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج ہمارے مہمان ہیں جی پروفیسر سید وقار حیدر شاہ صاحب۔ یہ بڑے پاپولر ہیں پاکستان میں، ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی 2 کتابیں آ چکی ہیں اور سفر نامہ ابھی آ رہا ہے، اور پاک برٹش آرٹس نے ان کو ایگزیکٹو ممبر کے طور پہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کا یہ ثقافتی جو دورہ ہے برطانیہ کا، اس میں ہم ان کے لیے اسپیشل ایوارڈ بھی ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہیں آلریڈی، کیونکہ انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے، بہت زیادہ پروگرامز کیے ہوئے ہیں، تو یہ ایک پاک برٹش آرٹس کی اہم شخصیت ہیں۔ یہ وزٹ جو ہے ڈاکٹر یونس امین صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، پاک برٹش آرٹس رضیہ آپا کا، کہ انہوں نے مجھے بہت موقع دیا دوستوں سے ملنے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم ملکوں کا آپس میں ملکوں سے تعلق جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی ہوتا ہے، اکنامیکلی بھی، ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی، لیکن سب سے زیادہ جو مضبوط ریلیشننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنے میں جو مدد ملتی ہے، ثقافت کو اور لوگوں کے رہنے سہنے کے انداز کو سمجھنے میں جو مدد ملتی ہے، وہ ہمیشہ شعر و ادب یا کلچر لیول پہ جو وزٹ کیا جائے اس سے سمجھ آتی ہے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے پاک برٹش آرٹس کا، یہ علمی ادبی جیسے کہ فروغ عالمی ادب کے سلسلے میں فنون لطیفہ، تعلیم و تربیت، ثقافتی سرگرمیاں، قانونی مشاورت کے لیے ہے۔ یہ کوئی محاذ جنگ نہیں ہے، نہ ہماری کسی سے مخالفت ہے، نہ ڈاکٹر صاحب کا یا ہمارا کسی دوست کا ایسا کوئی رویہ ہے۔ میں شاعری کے حوالے سے بات کروں گا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی غزل کا وہ کون سا شعر ہے جس کو آپ ہمیشہ گنگناتے ہیں اور آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ جی مجھے شعر تو ماشاءاللہ مجھے تو سارے ہی اچھے لگتے ہیں، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شعر اچھا ہے؟ جیسے ایک باپ کو ساری اولاد ہی اچھی لگتی ہے، یہ تخلیق ہے۔ جو بھی میں نے لکھا مجھے تو اچھا لگے گا، لیکن بہتر فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، یا لسنر بہتر جج ہوا کرتا ہے کہ یہ شعر کیسا ہے۔ جہاں تک مجھے اپنا کوئی شعر یاد یا اچھا لگتا ہے وہ یہ کہ کہیں اظہار میں نہیں آیا، لفظ دربار میں نہیں آیا، خواب آنکھوں سمیت بکتے تھے، میں ہی بازار میں نہیں آیا۔ بہت خواب آنکھوں سمیت بکتے تھے اور میں ہی بازار میں نہیں آیا۔ بہت اچھا آپ کا یہ شعر سید وقار صاحب، یقیناً سننے والے اس کو محظوظ بھی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وقار حیدر کو مانچسٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقار حیدر رشتے میں میرے تایا کے بیٹے ہیں اور شروع سے ہی ٹیلنٹڈ تھے، شروع سے ان کا جو ادبی شوق تھا وہ بہت زیادہ گہرائی کی حد تک تھا۔ تو آج یہ پاک برٹش آرٹ کونسل میں تشریف لائے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور اسپیشلی صرف وہ سب دوست جو آرٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ گداز کی محفل ہوتی ہے اور لطیف جذبات کی محفل ہوتی ہے، یہاں لوگ اپنے فکروں سے، اپنے الفاظوں سے دلوں کو گرماتے ہیں۔ کہ جی میں شہر اقبال سے تعلق رکھتا ہوں، تو کوئی تو رنگ ہوگا اس میں۔ شہر سیالکوٹ سے تعلق ہے میرا، علامہ اقبال کا شہر ہے، اور بھی بڑے بڑے شاعر وہاں سے ہوئے ہیں، تو مجھے کافی لگا ہوا ہے۔ گو کہ میں اتنا بڑا شاعر تو نہیں ہوں نا، میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ممبر پہ آ کے بھی کچھ نہ کہا، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کا اور ادھر کا کلچر جو ہے اس کا موازنہ کیا جائے اور ان کو درمیان جو ہے وہ خلیج کو دور کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو ٹیلنٹ پاکستان میں پایا جاتا ہے وہ اتنا ٹیلنٹ ادھر نہیں ہے، سو اگر ہم وہ ہر شعر جو ہے تختی کے مطابق ڈھونڈنا شروع کر دیں گے تو پھر یہاں پر وہ شاعری نہیں رہے گی۔
सो हमारा ये मकसद ये है कि उसातिज़ा को बुलाया जाए। अब जो मेहमान आए हैं वो भी टीचर हैं उर्दू के, 25 साल से तदरीस कर रहे हैं और शेर व शायरी की तदरीस भी करते हैं, तो जाहिर है इधर आके हमें सुनेंगे, हम उनको सुनेंगे। एक तो हमें अपना स्टैंडर्ड अप करने का मौका मिलेगा, और एक ये है कि वहाँ का कल्चर जो है वहाँ पे वहाँ की जो शेर व शायरी यहाँ तक पहुँचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन मकसद है। डॉक्टर यूनुस अमीन साहब इस वाले से उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने आके ये पौधा लगाया जो आज एक तनावर दरख्त बन गया। मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं ये कहता हूँ इस तरह के प्रोग्राम अदब के, कल्चर के होने चाहिए, ताकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको भी पाकिस्तान के कल्चर के साथ अटैच होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। ਪਾਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨਸ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੇ ਖੰਡਦੇ ਆ। पेशा मुशायरे और मौसीकी की चंद झलकियां आपकी नजर। बरसेगी छम छम रहमत खुदा की, काली घटाएं सल्ले आला की, बरसेगी छम की ये सजा देगा, वो मुझको ताक में रखेगा और बुला देगा। वो मुझको ताक में रखेगा और बुला देगा। रख नहीं सकती मुझे मौत हजर की सूरत, रख नहीं सकती मुझे मौत अजर की सूरत। मैं निकल आऊंगा मरकज से शजर की सूरत, मैं निकल आऊंगा मरकज से। सावन होता सावन होता, धूप की रूप लजीली होती, धूप की रूप लजीली होती, चेत से तरसा फागन होता, सावन होता सावन होता। इजाजत है तो मैं फराज की गजल सुना दूं। क्या बात है। आपके नहीं तजदीद वफा का इनका जाना, याद क्या तुझको दिलाई तेरा पहला, यूं ही मौसम की आदत देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। दिल ये कहता है कि शायद वो अफसरदा तो भी, दिल की क्या बात करें दिल तो है नादां जाना। जज्बे मेरे जवान है, सादिक अमीन है, देखो ये मेरे ख्वाब है कितने हसीन है। जब तक तुम्हारा साथ हो मिलते हैं प्यार से, कुछ लोग मेरे शहर के कितने ज़हीन हैं। जब तक तुम्हारा साथ हो मिलते हैं प्यार से, कुछ लोग मेरे शहर के कितने ज़हीन हैं। और गजल के दो चार शेर। बड़ा एहसान है मुझ पर खुदा का, बड़ा एहसान है मुझ पर खुदा का, दिया है जिंदगी को दर कज़ा का। बड़ा एहसान है मुझ पर खुदा का, दिया है जिंदगी को दर कज़ा का। क्या बात है। और मोहब्बत की इमारत गिर रही थी, सहारा मिल गया मेरी वफा का। मोहब्बत की इमारत गिर रही थी, सहारा मिल गया मेरी वफा का। और सिखाया है हमी ने सांस लेना, सिखाया है हमी ने सांस लेना, बड़ा दुश्वार था जीना हवा का। और यहाँ उंगली तो क्या गर्दन कटेगी, वो काफिर खूबसूरत है बला का।
जहाँ उंगली तो क्या गर्दन कटेगी, वो काफिर खूबसूरत है भला का। और दो चार शेर और कि पतझड़ में या बहार में कब तक पड़े रहें, पतझड़ में या बहार में कब तक पड़े रहें, हम अपने इंतजार में कब तक पड़े रहें, पतझड़ में या बहार में कब तक पड़े रहें, हम अपने इंतजार में कब तक पड़े रहें, और हमको रिहाई दीजिए सैयाद मोहतरम, हमको रिहाई दीजिए सैयाद मोहतरम, इस जिस्म के हिसार में कब तक पड़े रहे, हमको रिहाई दीजिए सैयाद मोहतरम, इस जिस्म के हिसार में कब तक पड़े रहे। और मुहफ़्फ़ज़ मेरे को लुक लुक के लुक के तेनू तकना चाहंदा, जाने मुख क्यों लुकांदा मुख क्यों लुकांदा मेरे को लुक लुक के तेनू तकना चाहंदा सोने सज्जणा दा पिंड आया सोने सज्जणा दा मैं 100 बार सलाम करा, पिंड आया सोने सज्जणा दा मैं 100 बार सलाम करा। KTV News, voice from UK only. Subscribe on YouTube and keep watching KTV News Manchester.